معزز ناظرین، السلام علیکم۔ مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی سنجیدہ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ ایک المناک سٹوریز ہیں جو آئے دن ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں، کبھی اخبار میں اور کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی نیوز چینلز پہ۔ تو انسان سوچ کے تنگ رہ جاتا ہے کہ کیا انسانی ذہن یا انسان اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ ایک باپ نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا، بیوی بچوں کو مار کے پھر خودکشی کر لی، پھر ماں نے اپنے بچوں کو مار کے خودکشی کر لی، یا پھر ایک بیٹے نے سکے باپ کا مرڈر کر دیا، یا ایک بیٹے نے سکی ماں کا مرڈر کر دیا۔ یہ ایسی انہونی باتیں ہیں کہ انسانی ذہن سوچتا ہے کہ یہ کیسے انسانی معاشرے میں ہو رہا ہے۔ وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو تمام مخلوقات سے اللہ نے افضل بنایا ہے، جس کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، وہ اس حد تک کیسے گر سکتا ہے؟ تو یہ میرا ویلوگ آپ غور سے سنیے گا۔ یہ صرف صوفیزم نہیں ہے، یا وہ باتیں نہیں ہیں جو اکثر یوٹیوبرز کہتے رہتے ہیں سنسنی پھیلانے کے لیے یا اپنا ویوز لینے کے لیے۔ یہ ایک اور سائنٹیفک پروون ماہر نفسیات کی زبانی ہے اس کا تجزیہ، اور انہوں نے اس کے پریکٹیکل سلوشن دیے ہیں، بہت ریسرچ ہوئی ہے اس پہ۔ تو یہ بہت ہی زبردست انالیسز ہے، آپ غور سے سنیے گا۔ ناظرین، میں نے اپنے پہلے ویلاگز میں کہا ہے کہ بچوں کی تربیت اور ان کی اچھی اپ برنگنگ اور انہیں معاشرے کے کارآمد اور فعال شہری بنانا، یہ ہمارا بیسک مقصد جو ہم پیرنٹس چاہتے ہیں۔ لیکن وہ کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ بچے یا جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی روٹ کاز میں جانا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو جیسے میں کہتا ہوں کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو کبھی بھی دولت پہ، مرتبے پہ، حسن پہ، ان چیزوں پہ لے کے نہ لڑکی اپنے لیے جیون ساتھی سلیکٹ کرے، نہ لڑکا ایسی گرل کا انتخاب کرے۔ آپ کا مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ وہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کا ہے، کیا ہے، وہ کیا، ان کے سوشل نارمز کیا ہیں، ان میں رکھ رکھاؤ کیا ہے، کیا وہ ہیومن ویلیوز پہ بلیو کرتے ہیں، وہ اچھے مسلمان ہیں، اور پھر نوٹ روٹ پہ بعد میں یہ آتا ہے کہ وہ اچھے کھاتے پیتے ہوں، لیکن بیسیکلی ان کو اچھے انسان ہونا چاہیے۔ اب اس میں ماں کا رول بہت اہم ہوتا ہے کہ ایک جب کنٹینٹڈ مدر سے، ایک ایسی مدر سے آپ شادی کرتے ہیں، یعنی ایسی دلہن سے، سوری میں مدر کہہ کے، مدر تو وہ بعد میں بنے گی، تو اس کی جو ہے پرورش بہت میٹر کرتی ہے کہ اس کی کس ماحول میں پرورش ہوئی ہے۔ کیا اس کے ماحول میں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹاکسکس ریلیشنس میں وہ پلی ہے، کہ ماں باپ کی مار کٹائیاں، لڑائی جھگڑے اس کے درمیان میں اس نے پروان چڑھا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے والد اس کی والدہ کو پٹا کرتے تھے، اس کی والدہ بس زبان تھی، والد کے آگے زبان چلایا کرتی تھی اور مار کھاتی تھی؟ اور کیا اس کی ماحول میں ایسی تو نہیں ہوئی کہ ماں کی طرف سے اس کو یہ بریف کیا گیا ہے کہ اس کے دادا دادی، چچا پھوپھی تایا یہ بری چیزیں ہیں، اور صرف میٹرنل رشتے اچھے ہیں، نانا نانی خالہ وغیرہ؟ یا باپ کی طرف سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ سارے ٹاکسک ریلیشنز ہیں، نانا نانی اور یعنی جو بھی اس کی والدہ کی طرف سے ہیں، لیکن میرے اچھے ہیں؟ تو اس میں جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ ایک کنفیوز پرسنالٹی بن جاتا ہے،
اور پھر یہ جو بچے میں بڑے ہو کے ڈپریشنس آتے ہیں، تو یہ ایک کیا کہنا چاہیے ریسٹیٹیوشنل امیونٹی ہوتی جو ڈیولپ ہوتی ہے بچے میں، اور وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ مدر کی طرف سے آتی ہے۔ اور کون سی مدر وہ ریسٹیٹیوشنل امیونٹی دیتی ہے؟ وہ مدر جو اور جس کی اچھے ماحول میں پرورش ہوئی ہے، تو اس میں آٹومیٹکلی یہ والی خوبی آ جاتی ہیں، اور جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اپنے پیٹ کے اندر جب اس کے مادر رحم میں بچہ ہے تو وہ امیونٹی اس کو پاس کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ویکسینز ہیں جو مدر کو لگاتے ہیں، جیسے میزلس کی ہے، امریکن میزلس، جرمن میزلس، تو وہ ماں کو لگاتے ہیں لیکن وہ بچے میں امیونٹی پاس ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو اسپرچول اس کی امیونٹی ہے، ایڈیشنل امیونٹی ہے، یہ اس طرح آنی ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی ٹیکہ نہیں ایجاد ہوا، کوئی ویکسین نہیں ایجاد ہوئی، وہ اس کو ماں کی طرف سے ملنی ہے۔ ایک کنٹینٹڈ مدر وہ امیونٹی اپنے بچے کو پاس کرے گی، پرووائڈڈ یہ کہ وہ مطمئن مدر ہے اور اس کی بہت ہی اچھے ماحول میں پرورش ہوئی ہے اور وہ ٹاکسک ماحول میں نہیں پلی بڑھی۔ ابھی یہ جو امیونٹی اس میں ڈیولپ ہو گئی، تو یہ جو ریسٹیٹیوشنل امیون سسٹم بچے میں ڈیولپ ہوگا، یہ ایک کنٹینٹڈ مدر کے ذریعے جو اس کو وہ پری برتھ دے دے گی، اور جب پھر وہ برتھ اس کی ہو جائے گی تو پھر اس کو ڈائیورس امیون سسٹم اس کا ملے گا، اس سے کہ دادا دادی، نانا نانی، چچا تایا، پھپھو، ماموں، خالائیں، یعنی جتنے بھی اس کے رشتے ہیں وہ اس کو یہ ڈائیورس قسم کی امیونٹی دیں گے جو اس بچے میں پیدا ہوگی، اور اس بچے میں رشتوں کا اعتماد پیدا ہوگا۔ وہ اپنے رشتوں کو ان پہ اعتماد کرے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اس کو یقین ہوگا کہ اگر میں کسی مشکل میں پڑتا ہوں تو میرے یہ پیارے مجھے تھام لیں گے، تو وہ اس میں ایک ٹرسٹ پیدا ہوگا۔ لیکن وہ بچہ جس کے اندر نہ تو ریسٹیٹیوشنل امیونٹی آئی ہے ایک کنٹینٹڈ مدر کی طرف سے، اور نہ ہی اس کو ڈائیورس قسم کی امیونٹی ملی ہے اپنے لو ونس کی طرف سے، جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو میں نے ابھی مینشن کیا تھا، دادا دادی، نانا نانی، تو وہ پھر ایک ایسا بچہ ہوگا یا انڈیویجول ہوگا جب وہ جوان ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ جو کچھ کرنا میں نے خود ہی کرنا ہے، تو اس میں یہ پھر فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہے گا یہاں تو یا ڈپریشن میں چلا جائے گا تو اپنے آپ کو مار لے گا، اور جب اگریشن میں جائے گا تو وہ اگلے بندے کو مار دے گا۔ اور یہ کرمنلز اسی طرح ہی چڑھتے ہیں کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ بہت ٹاکسک ہوتا ہے، ان کا ماحول میں ان کی جو پرورش کی ہوتی ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہے۔ تو اس میں ماں کا بہت رول ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سزائے موت کے قیدی سے کہا گیا کہ تمہاری آخری کیا خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میری ماں سے ملا دیا جائے۔ تو میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے شروع ہی سے میری تربیت کی ہوتی کہ جب میں فرسٹ ٹائم اسکول سے کچھ پیسے چرا کے لایا تھا آپ کے دوست کے، تو آپ نے مجھے تبھی سرزنش کی ہوتی کہ یہ واپس کر کے جاؤ، اسے معافی مانگو، لیکن آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، ہم نے ان پیسوں کا جا کے پارٹی کی، اور آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، میری حوصلہ بڑھتا کیا، پھر میں نے سائیکل چرائی، اور کرتے کرتے میں ایک چور بن گیا، لیکن آپ نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا اور مجھے روکا نہیں۔ تو یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ اس کو آپ نے کیسے سپوائل کر دیا بچے کو۔ تو اس میں پیرنٹس پوری طرح انوالوڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو گھر کا ماحول ہے، اس کے لو ونس، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ بچے کو اس طرح پرورش کیا جائے کہ اس کی ایک جو باپ ہے شادی کرتے وقت اس کے لیے ایک بہترین ماں کا انتخاب کرے۔ دیکھیں، ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ ہم اپنے پیٹس لیتے ہیں،
فار ایگزامپل کہ ایک کتے کا انتخاب کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جرمن شیفرڈ ہے، لیبرے ہے، یا یہ وہ ہے ہسکی ہے، اور اس طرح بلی لیتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ ایرانین ہے یا کس برانڈ کی ہے یہ، تو ہم بڑا انتخاب کرتے ہیں. تو یہ شادی تو بہت ہی اہم کام ہے، یہ تو آپ کی نسلیں آپ نے بڑھانی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، اور جو ماں ہے وہ اسی طرح دیکھے کہ وہ اچھے باپ کا انتخاب کرے، کیونکہ یہ جینس جو ہوتی ہیں نا یہ ٹریول کرتی ہیں. یہ صحیح بات ہے کہ ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، لیکن مین مسئلہ جینس کا ہوتا ہے کہ آپ اچھی جینس کا سلیکشن ہوگا، وہ تبھی ہوگا جب اچھے پارٹنرز ملیں گے اور ان کے ہیلدی بچے پیدا ہوں گے. تو یہ تو ہو گیا اس کا نفسیاتی پہلو. اور میڈیکل پہلو یہ ہے کہ کزن میرجز نہ کریں، کیونکہ بہت ساری جینس جو ہوتی ہیں وہ جب اگر وہ کزن کلوز ہوں گے، جیسے خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، یا چچا کا بیٹا، یا تائے کا بیٹا یا بیٹی، تو وہ ریسیسو جینز آ کے جو بیڈ جینز ہیں، جیسے ہیموفیلیا ہے جس میں خون نہیں جمتا، یا ڈاؤن سنڈروم ہے جس میں بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ اپاہج ہوتا ہے. یہ عام طور پہ زیادہ ایج کی مدرس میں بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کی بھی ایک شادی کی عمر ہوتی ہے کہ ان کو 35 سے پہلے اپنی فیملی کمپلیٹ کر لینی چاہیے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس میں پھر بعد میں بھی بات کروں گا. ابھی بات ہو رہی تھی نفسیاتی مسائل کی، کہ آپ نے ایک سائیکولوجیکلی ڈپریسڈ پیشنٹس کو کیسے بچانا ہے، کیونکہ اس میں سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں. میں نے بارہا ایسے واقعے دیکھے ہیں کہ جس میں ایک جوان بچی نے پنکھے سے لڑک کے خودکشی کر لی، اور اس کی شادی کو ڈیلے ہو رہا تھا، اور گھر میں ایک فنکشن تھا، ایک شادی ہو رہی تھی، تو شادی سے عین 2-3 دن پہلے اس نے سوسائڈ کر لیا. اب دیکھیے کتنی آکورڈ سچویشن تھی فیملی کے لیے. پھر ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان لڑکے نے ٹرین کے آگے آ کے آپ نے آپ کو ٹرین کے نیچے کچل دیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں اس کے جو پارٹس وغیرہ وہاں پہ لوگ اٹھاتے رہے، اور اس کی سارا سٹمک وغیرہ ہر چیز وہاں بکھر کی تھی. تو یہ ہے کہ ہم نے اس ڈپریسڈ پیشنٹ کو کیسے بچانا ہے. تو اس کے لیے یہی ضروری، جو میں نے 2-4 باتیں کی ہیں، کہ اس کو ایک اچھی مدر ہو اس بچے کی، جو اس میں امیونٹی پاس کرے، پرووائڈیڈ یہ کہ وہ ایک کنٹینٹڈ مدر ہے اور اس کی ٹاکسک ماحول میں نہیں، بڑے کارڈیل اور سوشل نارمز والے ماحول میں پرورش ہوئی ہے. اور پھر اس کو ڈائیورس امیونٹی دی جائے، جو اس کے قریبی رشتہ داروں سے ملے گی، جو اس کے دادا دادی، نانا نانی، ماموں، چاچا، تایا، پھوپھی، اور یہ سارے رشتے، یہ اس کو ڈائیورس امیونٹی دیں گے. پھر اس میں ٹرسٹ پیدا ہوگا، اور اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر میں گر جاؤں تو مجھے سنبھالنے والے بہت ہیں. تو اس طرح آپ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بڑھے گی. اور اگر کوئی ڈپریسڈ ہے تو پھر اس کا آپ سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ کرائیں، اور اس کے لیے باقاعدہ آپ کو میڈیسن دینی ہوگی، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا ایک نارمل آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، یرکان، یا دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، شوگر ہو جاتی ہے، آپ کو میڈیسن لینی پڑتی ہے. اس طرح ڈپریسڈ لوگوں کو بھی باقاعدگی سے میڈیسن لینی پڑتی ہے، کیونکہ ان کے ہارمون سسٹم، خوشی کے ہارمون کم ہو جاتے ہیں اور غمی کے ہارمون زیادہ ہو جاتے ہیں، جس سے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس کے اوپر میں نے ایک علیحدہ سے بھی لوگ کیا ہوا ہے. تو اس طرح آپ ایک ڈپریسڈ بندے کی لائف بچا سکتے ہیں، اور اس سے اپنی بھی لائف بچا سکتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ایک ڈپریسڈ پرسنز آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو میں نے پہلے ایگزامپلس دی ہیں کہ ان کے ہاتھوں مرڈر بھی ہو جاتے ہیں جب وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ اس میں جب آپ اس کو ایک کنٹینٹڈ مدر اس میں ریسٹیٹیوشنل امیونٹی پیدا کرے گی، ڈائیورس امیونٹی ہوگی، تو اس کی اسپرچول ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کا اسپرچول سسٹم ڈیولپ ہوگا. تو وہ اسپرچولی بڑا اسٹرانگ ہوگا، اس کا اللہ پہ اعتقاد ہوگا، اور اس میں آ جائے گا ایک ٹرسٹ آ جائے گا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ سوسائٹی نہ بنائیں جو ریپٹائل سوسائٹی ہے، جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ سمپنی اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، تو بچے اپنی ماں سے ڈرتے رہتے ہیں. وہ ہم نے فینومینا پڑھا ہوا ہے ڈارون کا،
ڈارون تھیوری سروائیول آف دی فٹسٹ، کہ جو فٹسٹ ہے وہ سروائیو کر جائے گا، اسٹرونگسٹ ہے وہ سروائیو کر جائے گا. تو ایز اے ہیومن ہمیں کمزوروں کو ساتھ لے کے جانا ہے، جو گر پڑے اسے اٹھانا ہے، جو کمزور ہے اس کی مدد کرنی ہے. تو ہمیں یہ اسپرچول ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی اس کی انڈیویجول کی. تو یہ سارے وہ بات تھے جو میں نے آج کیے. تو اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹ دیجئے. اللہ حافظ. I'm just so afraid that I'll be wrong. I love you.